آج ہم قرآن کی تیسری سورت آل عمران کی بات کریں گے، جس کا نام ایک بہت ہی خاص خاندان کے نام پر ہے۔ ایک ایسی کہانی جو نسلوں سے ایمان، قربانی اور معجزات کی داستان سناتی ہے۔ چلیں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ خاندان تھا کون اور ان کی داستان آج بھی اتنی اہم کیوں ہے۔ اس کا نام ہی آل عمران یعنی عمران کا خاندان ہمیں سیدھا اس سورت کے مرکزی خیال تک لے جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک طرح کا وعدہ ہے کہ ہم نسب، ایمان اور اللہ کے اس خاص فضل کی کہانی جانیں گے جو اس خاندان پر ہوا۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ یہ خاندان کون تھا اور آخر کیا خاص بات ہے ان کی کہانی میں کہ آج بھی اربوں لوگ اس سے رہنمائی لیتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں صرف تاریخی واقعات تک نہیں بلکہ ایمان کے بہت گہرے اصولوں تک لے جائیں گے۔ سورت آل عمران شروع ہوتے ہی یہ بات بالکل صاف کر دیتی ہے کہ کوئی نیا یا الگ تھلگ پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ خود کو تورات اور انجیل جیسی الہامی کتابوں کے تسلسل کا حصہ بتاتی ہے۔ مطلب یہ اسی ایک سچائی کی تصدیق ہے جو ہمیشہ سے بھیجی جاتی رہی ہے۔ اور اسی خدائی پیغام کے تسلسل کے مرکز میں وہ خاندان ہے جس کے نام پر یہ سورت ہے۔ تو آئیے اب ان کی کہانی میں داخل ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کیوں چنا۔ قرآن کی یہ آیت دیکھیے، اس خاندان کو ایک بہت ہی خاص مقام دیتی ہے۔ آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندانوں کے ساتھ ان کا ذکر کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ان کا کردار انسانی تاریخ میں اللہ کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ اور اس عظیم داستان کا آغاز بہت ہی ذاتی اور گہرے لمحے سے ہوتا ہے، عمران کی بیوی کی ایک دعا سے۔ یہ ایک عورت کے ایمان کی طاقت ہے جو تاریخ کا رخ موڑنے والے واقعات کا ایک پورا سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ اس خاندان کے مرکز میں ہے حضرت مریم، وہ شخصیت جن کی زندگی کی کہانی اس سورت کا دل ہے۔ آئیے ان کی داستان کو اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام دعا نہیں تھی۔ سوچیں، اس دور میں رواج یہ تھا کہ لڑکوں کو ہیکل یعنی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا، مگر یہاں ایک بیٹی کو وقف کرنے کا عہد، یہ ان کی والدہ کے ایمان کی گہرائی اور بے مثال ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی مریم کی زندگی کا مقصد تو ان کی پیدائش سے بھی پہلے طے ہو گیا۔ ان کی پرورش بھی عام نہیں تھی، انہیں پیغمبر زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں رکھا گیا جو خود اللہ کے نبی تھے۔ عبادت گاہ میں ان کی تربیت نے انہیں دنیاوی چیزوں سے دور رکھا اور ایک ایسی پاکیزہ زندگی کے لیے تیار کیا جو ایک بہت بڑے معجزے کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب فرشتے براہ راست ان سے بات کرتے ہیں۔ انہیں نہ صرف منتخب اور پاکیزہ کہا گیا بلکہ تمام جہان کی عورتوں پر منتخب قرار دیا گیا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو روحانی تاریخ میں انہیں ایک منفرد اور بے مثال مقام دیتا ہے۔ تو یہ خوبیاں مل کر ایک مکمل تصویر بناتی ہیں کہ حضرت مریم کی زندگی مکمل طور پر اللہ کی اطاعت، عبادت اور پاکیزگی کے گرد گھومتی تھی۔ ان کا انتخاب صرف ایک اعزاز نہیں تھا بلکہ ان کی گہری روحانیت کا نتیجہ بھی تھا۔ حضرت مریم کی یہی بے مثال عبادت اور پاکیزگی تھی جس نے انہیں تاریخ کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک کے لیے تیار کیا۔ اب یہ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری۔ فرشتوں کا پیغام صرف ایک بیٹے کی خوشخبری نہیں تھا بلکہ اس بیٹے کے منفرد مقام کا اعلان بھی تھا۔ انہیں اللہ کا ایک کلمہ کہا گیا جس کا مطلب ہے کہ ان کی تخلیق سیدھا اللہ کے حکم کن یعنی ہو جا سے ہوئی، جو ان کے معجزاتی وجود کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت مریم کا یہ جواب ان کی انسانی فطرت اور حیا کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا سوال شک کا نہیں تھا بلکہ حیرت کا تھا، اور اسی سوال نے اس عظیم معجزے کی وضاحت کے لیے دروازہ کھولا جو ہونے والا تھا۔ یہاں فرق بالکل صاف ہے۔ دیکھیں، عام انسانی پیدائش کا ایک بایولوجیکل پروسیس ہے، ایک نظام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی تخلیق اس عمل سے بالکل الگ تھی۔ یہ سیدھا اللہ کے ایک حکم کن یعنی ہو جا کا نتیجہ تھی۔ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جہاں دنیا کے بنائے ہوئے قوانین کام نہیں کرتے، صرف اللہ کی قدرت چلتی ہے۔ قرآن اس معجزے کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال بھی دیتا ہے، حضرت آدم کی تخلیق کی۔ جس طرح آدم کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا گیا، بالکل اسی طرح عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ کی لامحدود قدرت کا ایک اور مظہر تھا۔ تو عمران کے خاندان، حضرت مریم کی عبادت اور حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش کی یہ کہانیاں صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، ان کے اندر پوری امت کے لیے ثابت قدمی اور رہنمائی کے بہت گہرے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سورت ہمیں قرآن کو سمجھنے کا ایک بہت اہم اصول سکھاتی ہے کہ کچھ آیات محکمات ہیں، یعنی بالکل واضح اور بنیادی اصول، جیسے ایک درخت کی مضبوط جڑیں، اور دوسری متشابہات ہیں، یعنی تمثیلی، جو گہرے غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، جیسے درخت کی شاخیں۔ ہمیں جڑوں کو مضبوطی سے تھام کر شاخوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تو آخر میں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جس طرح عمران کے خاندان نے اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کیا، ویسا ہی بھروسہ ہمیں بھی رکھنا ہے۔ جس طرح حضرت مریم نے ہر مشکل میں صبر کیا، وہی صبر ہمیں بھی اپنانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اتحاد، دلیل اور جو واضح سچائیاں ہیں ان پر قائم رہنا، یہی اصل میں کسی بھی کمیونٹی کی مضبوطی کا راز ہے۔ اس صورت کا پیغام صرف عبادات تک ہی نہیں رہتا، یہ ایمان کو ہماری عملی زندگی کے چیلنجز سے جوڑتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ تاریخی مشکلات، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہوں یا عقائد کی بحث میں، ان پر قابو صرف ثابت قدمی اور اتحاد سے ہی پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سفر جو ایک چھوٹے سے گھر میں ایک خاندان کی دعا سے شروع ہوا تھا، وہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کے اصولوں تک پہنچتا ہے۔ اس کا بنیادی پیغام وقت سے بالاتر ہے۔ ایک خاندان کی کہانی ہر دور کے انسان کے لیے ثابت قدمی اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایک زندہ مثال بن جاتی ہے۔ آخر میں یہ غور طلب سوال باقی رہتا ہے کہ ایمان کی یہ قدیم داستانیں آج کی دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو کس طرح بناتی ہیں، اور ان سے ہم آج کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔